اهدنا الصراط المستقيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. خلاصہ سورۃ البقرہ. ہدایت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو یہ کامل کتاب لو، یعنی قرآن مجید، جو پوری رہنمائی کرتی ہے. اس کتاب سے فائدہ اسی کو ہوگا جو سیدھی اور صاف نیت کے ساتھ حق سمجھنے کے ارادے سے اس کو پڑھے. ضد پر قائم رہنے سے کچھ فائدہ نہ ہوگا، بلکہ ضد کرنے سے مہر جباریت لگ جاتی ہے. اور زبانی ایمان بھی دل کے کھوٹے لوگوں کے لیے بیکار ہے، جو دغا بازوں اور دوغلے لوگوں کا کام ہے، جو سلو کلی کے بہانے سے فساد مچاتے ہیں اور پکے سچے مومنوں کو بیوقوف بناتے ہیں. انہیں اپنی اس بد حرکت سے باز آ جانا چاہیے، ورنہ ان پر بھی مہر جباریت لگنے کا خطرہ ہے. لہذا جو اس کتاب ہدایت سے فائدہ حاصل کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ ضد بھی نہ کرے اور منافقانہ چال بھی نہ چلے. منیب بن کر اس کتاب ہدایت کو پڑھے اور سمجھے. اور دنیا جہاں کے انسانوں اور جنوں، اپنے صاف دل سے متوجہ ہو کر میرا ایک ضروری، اہم اور مفید ترین اعلان عام سنو. اور وہ اعلان عام یہ ہے کہ بغیر کسی اسباب کے تمام امور میں غائبانہ طور پر حاجات کے پورا ہونے اور مشکلات کے حل کے لیے صرف اللہ وحدہ کو پکارو، جو تمہارا مربی ہے اور تمہارے آباء و اجداد اور باپ دادوں کا خالق ہے. اور اسی نے تمہاری خاطر آسمان زمین بنائے اور اوپر سے پانی اتار کر قسم قسم کے پھل پیدا کیے. جب اس اللہ وحدہ نے تم پر اس قدر احسانات کیے اور جس کو تم سمجھتے بھی ہو، تو پھر اس اللہ وحدہ کو اس کے ساتھ کسی اور کو ہمسر اور مد مقابل تو نہ بناؤ کہ اسی کو ہی پکارنے لگ جاؤ. میرا بندہ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں میری طرف سے اعلان عام سنا رہا ہے. اس میں تمہیں کسی طرح کا تردد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اپنی طرف سے اعلان نہیں کر رہا، بلکہ میں نے خود اس پر یہ حکم اتارا ہے. اگر تمہیں کچھ تردد ہے تو جیسے میرے یہ بندہ فصیح و بلی انداز میں مسئلہ توحید دلائل عقلیہ و نقلیہ کے ساتھ باوجود امی ہونے کے بیان کرتا ہے، ایسے ہی تم بھی اس کے مقابلے میں فصیح و بلیغ انداز میں دلائل عقلیہ و نقلیہ کے ساتھ شرک ثابت کر دکھاؤ. اور اگر تم میں اتنی ہمت نہیں تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر امداد کرنے والی ان ہستیوں کو بلا لو جنہیں تم حاجت روا، مشکل کشا اور حاضر ناظر سمجھتے ہو. تو جیسے تم اپنے زوم میں دوسری باتوں میں مشکل کشا سمجھتے ہو، یہ مشکل بھی حل کر دیں. اور اگر نہیں تو پھر ضد چھوڑ دو اور مسئلہ مان لو، ورنہ جہنم تیار ہے، مان لو گے تو جنت ملے گی. اور اگر تم یہ کہو کہ ہم ایسا کلام لا تو نہیں سکتے ہیں، مگر ہم اس کو کلام اللہ اس لیے نہیں مانتے کہ اس میں گھٹیا چیزوں کا نام آتا ہے جو رب عظیم و اعلیٰ کی شان عالی سے بعید ہے، تو تمہارے اس کہنے سے ایسی چیزوں کا ذکر چھوڑ نہ دیں گے. منیب تو سمجھ جاتے ہیں کہ ایسی مثالیں اپنے مقام پر فٹ ہیں اور من جانب اللہ ہیں، مگر ضدی اعتراض ہی کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کو ایسی مثال کرنے کا کیا مطلب تھا. میں بتاؤں، ان مثالوں کے بعد گمراہ اور منیب نکر کر سامنے آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنانے کا کوئی تک بھی نہیں. دیکھو، پہلے تم بے جان تھے، پھر تم میں جان ڈالی، پھر جان نکالے گا، پھر تمہیں زندہ بھی کرے گا، جس کے بعد تم پھر اسی کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے. اللہ وحدہ کے سوا پکار کے لائق، حاجت روا، مشکل کشا کوئی اور ہو بھی کیسے سکتا ہے، جبکہ کام کرنے والے میں دو صفتوں کا ہونا ضروری ہے، ہمہ کن ہمہ دان. تو یہ دونوں صفتیں اللہ وحدہ میں پائی جاتی ہیں. اللہ کے سوا جو بھی ہے اس میں یہ دو صفتیں نہیں، کیونکہ وہ ما سوا اللہ یا نوری ہوگا یا ناری یا خاکی. نوریوں میں سوچ سمجھ رکھنے والے فرشتے ہیں، وہ اپنی لا علمی کا خود اقرار کرتے ہیں اور اللہ ہی کو علیم و حکیم سمجھتے ہیں. اور ناری مخلوق میں سب سے بڑا سرغنہ ابلیس تھا،
اور اس کو اپنے انکار کا انجام معلوم نہ ہوا، پھر ہے بھی انسان کا دشمن۔ اور خاک کی مخلوق میں انسان اشرف المخلوقات، زمین پر حکمرانی کرنے والا ہے، جس کے جد امجد نے بھولے سے شجر ممنوعہ سکھایا، نادم ہوئے، توبہ کی، جب کوئی الفاظ نہ سوجے تو پھر اللہ نے کلمات سکھائے، پھر اللہ نے انہیں اپنا مجتبی بنایا۔ جب ثابت ہوا کہ ہمارا کن بھی اللہ ہے اور ہمارا دان بھی اللہ ہی ہے، تو پھر اسی کو پکارو، کیونکہ بابا آدم نے بھی اسی کو ہی اپنی مشکل میں پکارا اور مجتبی ہوئے، اور اپنی اولاد کو بھی یہی حکم دیا کہ یہی راہ ہدایت ہے، جو اس پر چلے گا اسے دنیا آخرت میں کوئی خوف و غم نہ ہوگا، اور ضدی و مکذب جہنم میں رہیں گے۔ او بنی اسرائیل، تم تو اچھے خاصے پڑھے لکھے ہو، تم تو میرا احسان یاد کر کے میرا عہد پورا کرو جو تورات میں تھا۔ یہ قرآن اسی کی تصدیق کرتا ہے۔ ریاست جاتی ہے تو جائے، عوام میں کتمان حق اور گڑبڑ نہ کرو، خاص اللہ کو پکارو، دل سے شرک کا خیال نکالو، سیدھے مسلمان بنو۔ تمہیں پتہ ہے کہ لوگوں کو کہنا اور خود نہ کرنا کس قدر کبھی ہے، تو لوگوں کو جس طرح بتاتے ہو اسی طرح خود بھی کرو۔ اگر مصائب آئیں صبر کرو، گو یہ مشکل کام ہے، اور اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ مشکلیں حل کر دے گا۔ پھر سنو، میرے احسان مانو، میں نے تمہیں فضیلت دی تھی اور آخرت کے عذاب سے ڈرو۔ دیکھو، فرعونیوں کی سزا سے میں نے تمہیں چھڑایا، بحر کلزم تمہاری خاطر میں نے چیرا، فرعون کو غرق میں نے کیا، اور 40 راتوں کا وعدہ موسیٰ سے ہم نے کیا۔ پھر تمہاری گائے پوجا جیسی گناہ کو معاف ہم نے کیا، تمہاری ہدایت کے لیے موسیٰ کو تورات ہم نے دی، تمہاری گائے پوجا کی وجہ سے توبہ کے ساتھ قتل کا جو حکم تھا وہ ہم نے موقوف کیا۔ تم نے دنیا میں ہی اللہ کو دیکھنے کا گستاخانہ مطالبہ کیا تھا، جس کی وجہ سے تم پر بجلی گری اور مر گئے، پھر دوبارہ تمہیں زندہ کیا گیا، جبکہ ہمارا عام معمول نہیں ہے، زندہ کر اٹھایا۔ وادی تی پر تم پر بادلوں کا سایہ ہم نے کیا، اور تمہارے کھانے کے لیے ترنجبین اور بٹیرے ہم نے اتارے، مگر تم نے حکم عدولیاں کر کے اپنا ہی نقصان کیا، ہمارا تو کچھ نہ بگاڑا۔ چنانچہ ہم نے کہا جہاد کر کے بیت المقدس میں جاؤ، اور مسجد کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کا حکم بھی ہم نے دیا، اور ہم نے کہا کہ اس طرح دعا کرنا کہ ہمارے گناہ دھل جائیں، مگر ظالموں نے حکم عدولی کی، جس پر سزا یاب ہوئے۔ پانی مانگنے پر پتھر کو عصا مارنے سے 12 چشمے ہم نے نکالے، من و سلوہ جیسی خدا داد نعمت کو رد کر کے ساگ ترکاریاں تم نے مانگی، محکوم رہنا پسند کیا، جہاد تم نے چھوڑا تو کفر و قتل کی پاداش میں تم مغلوب ہوئی، یہ سب بے حکمی کی سزا ہے۔ ورنہ ہمارا تو قاعدہ ہے کہ کوئی ہو میرا حکم دل سے مانے اور ہمارے صالح کو معمول بنائے تو ثواب پائے گا اور خوف و حزن نہ ہوگا۔ تم اس قدر پلید ہو کہ تم سے پختہ عہد لینے میں پہاڑ تک اکھیڑ کر تمہارے اوپر اٹھا کھڑا کیا، مان لینے کے بعد تم نے حکم عدولی کی۔ ایک تو سبت کی بے حرمتی کی، جس کی سزا میں بندر بنائے گئے، گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو تم نے ٹال مٹول کی، آدمی کو قتل کر کے ایک دوسرے پر دھرا، پھر ہم نے اس کو ذبح کر دیا، مگر اتنا بڑا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر پھر بھی تم پتھر سے زیادہ سخت دل ہو گئے۔ مسلمانوں، ایسے پلید لوگوں کے ایمان کی تمہیں امید لگی ہوئی ہے، جو کلام اللہ کو سمجھ کر بدل لیتے ہیں، اور جب ان کا ایک گروہ مومنوں سے ملتا ہے تو آمنا کہتا ہے، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتا ہے تو وہ اس سے کہتے ہیں کہ کیا تم مومنوں کو وہ کہہ دیتے ہو جو اللہ نے تمہیں کھول کر نہیں بتایا؟ اور کئی ان پڑھ ہیں جو جھوٹے علماء کے پکائے ہوئے اکاذیب سن کر گمراہ ہوتے ہیں، اور کئی اپنے دل سے گھڑ کر موضوع باتیں لکھ کر کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے محض پیٹ کی خاطر۔ پھر اتنے کرتوتوں کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، ہمیں دوزخ کی ہوا بھی نہ لگے گی، اگر لگی بھی تو تھوڑے دن۔ موجودہ عہد کے بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ ہمیں تو شریعت موسیٰ کے پورے پابند ہیں۔ یہ ان کا دعویٰ غلط ہے۔ دیکھو، ہم نے ان سے عہد لیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، تم نے وہ وعدہ پورا نہ کیا۔ نیز یہ عہد بھی لیا تھا کہ باہمی سلوک سے رہنا، تم نے یہ وعدہ بھی پورا نہ کیا۔ پھر عہد لیا تھا کہ باہم نہ لڑنا اور نہ اپنے دینی بہن بھائیوں کو گلا وطن کرنا، تو تم نے اس حکم کی مخالفت کی۔
پھر کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم شریعت موسیٰ کے پابند ہیں؟ پھر ان کے آباء و اجداد کی حکم مدلی تو یہ تھی کہ ہمارے انبیاء مبلغین میں سے بعض کو جھوٹا کہا اور جہاں داؤ لگا بعض کو قتل کر دیا، وہ اسلاف تو تھے ہی۔ اب اے موجودہ دور کے یہودیوں، تمہارے پاس میرا پیغمبر آیا جس کے آنے سے پہلے تم ہی لوگ فخر سے کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس ایک رسول آنے والا ہے، تو اب اس کی تکذیب تم کر رہے ہو اور اس کے قتل کے مشورے کر رہے ہو اور اللہ کے نازل کردہ کلام اللہ کا انکار کرنے لگے ہو۔ کس قدر بری بات ہے۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ قرآن کو مانو تو کہتے ہیں کہ ہم پر تو اپنی کتابوں کے بغیر اور کسی کتاب کو ماننے کا حق نہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ اگر تم اپنی ہی کتابوں کو مانتے ہو تو اللہ کے انبیاء کو قتل کیوں کرتے ہو؟ میرے اس مرسل نبی کی کیا مانیں؟ جب موسیٰ نبی کی نہ مانی جس کے امتی ہونے کا انہیں دعویٰ ہے، وہ کوہ طور کتاب لینے گئے، انہوں نے گائے پوجا شروع کر دی، پھر طور اٹھایا عہد لینے کو، اقرار کر کے پھر مکر گئے۔ یہودیوں اب تو مان لو، اگر نہیں مانتے اور یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا ہی مذہب سچا ہے اور ہم ہی جنت جائیں گے تو مرنے کے بغیر جنت نہیں ملتی، تو مرنے کی آرزو کر لو، مبالغہ ہی کر لو۔ اس طرف بھی نہیں آتے تو سمجھ لو تمہارا مذہب غلط ہے اور میرا پیغمبر سچا ہے۔ اگر تم یہ کہو کہ اس پیغمبر پر وحی لانے والا ہمارا دشمن جبریل ہے تو چلو بھر پانی لے کر ڈوب مرو، کیونکہ وہ تو اللہ کے حکم سے وحی لاتا ہے، اور جس کی وحی لاتا ہے وہ قرآن تورات کی تصدیق کرتا ہے اور ہدایت کی وحی لاتا ہے، اور وہ فرشتہ بشارت ہے جس کا دشمن کافر ہے۔ ہم نے دعوی توحید کے اس بات کے کھلے دلائل اتارے ہیں، صرف ضدی نہیں مانیں گے۔ کیا مار پڑ گئی اہل کتاب کو کہ جب دفع عذاب کے لیے اطاعت کا وعدہ کیا تو وہ انہی کے بڑوں نے توڑ دیا؟ اگر یہود کو شبہ ہو کہ سلیمان کے اوراق میں غیر اللہ کی پکار جائز لکھی ہے تو یہ شبہ دل سے نکال دیں، کیونکہ یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ ہم توحید وغیرہ کے اس بات کے لیے کھلے دلائل اتارتے رہے اور یہ یہود عہد شکنی ہی کرتے رہے۔ اور جب اب ہمارا رسول اس پہلے دعوے کا مصدق آ گیا تو یہود اپنے پرانے دستور کے مطابق عہد شکنی کرتے ہوئے سحر اور منتر کے تابع ہو گئے، اور وہ کلمات شرکیہ سلیمان کی طرف منسوب کر دیے، حالانکہ سلیمان نے کبھی شرکیہ کلمات نہیں کہے۔ ہاں، عہد سلیمان نے شیطانوں نے شرکیہ کلمات سکھائے، اور ہاروت و ماروت کی طرف منسوب کلمات بھی اللہ نے نہیں اتارے، اور وہ انما نحن فطرۃ کہے بغیر کسی کو جادو بتاتے ہی نہ تھے۔ مسلمانوں یہود کے داؤ میں نہ آنا، یہ تو اس کوشش میں ہے کہ مسلمان پھر سے رفتہ رفتہ مشرک بن جائے۔ چنانچہ ان کے ناروا کاوشوں میں سے ایک یہ ہے کہ مسلمانوں کے مجلس میں نبی تشریف لائیں تو ذرا زبان موڑ کر کہتے ہیں رائنا، جو مبہم شرک کے معنی میں لفظ ہے کہ ہمارا نگہبان۔ مقصد یہ تھا کہ مخلص مومن بھی یہ لفظ بولیں کہ رسول ہمارا نگہبان ہے۔ میں تمہیں متنبہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہ لفظ نہ کہنا، انظر نہ کہنا، جس میں شرک کا شائبہ نہیں، اور میں ہی حکم بدلتا ہوں جس میں بہتری ہوتی ہے، ہر بات پر قادر ہوں، سارا ملک میرا ہے، میرے سوا نہ کوئی محافظ ہے نہ عذاب ٹالنے والا۔ تو دوسروں کو راہ نہ کہنے کا کیا مطلب؟ موسیٰ سے سوال کرنے کی رسم چلی تو انہوں نے مبہم الفاظ شرک والے استعمال کرنے شروع کیے، تو رفتہ رفتہ موسیٰ عزیر کی پکار شروع ہو گئی۔ اب یہی اہل کتاب ہے جن کی دلی خواہشہ کہ تمہیں کافر کر دیں، اب انہیں زیادہ کچھ نہ کہیں، صرف ان کی رسم چھوڑ دیں، ابھی نماز زکوٰۃ سے اپنے نفس کی اصلاح کرتے رہیں۔ تعجب ہے کہ باوجود شرک کے یہودی جنت کے دعوے دار بنتے ہیں، حالانکہ جنت میں تو وہی جائے گا جو شرک نہ کرے، وہ صرف اللہ کی عبادت کرے۔ پھر تعجب ہے کہ کتاب پڑھ کر بھی ان پڑھوں کی طرح ایک دوسرے پر فتوے لگاتے ہیں اور مسجدوں میں خالص توحید بیان نہیں کرنے دیتے، اور آپ خود مشرکانہ رسمیں مسجدوں میں کرتے ہیں، خیر اللہ کو پکارتے ہیں اور انہیں رائے نہ کہہ کر ان سے حاجتیں مانگتے ہیں جس کا انہیں کوئی حق نہ تھا۔ اب پھر پوچھتے ہیں کہ چلو ہم صرف اللہ کو پکارتے ہیں، مگر یہ بتاؤ کہ اس کو کہاں پکاریں؟
تو جواب دیجئے جس جگہ مسجد ہو یا مسجد باہر، جہاں اللہ کو پکاریں گے اللہ کی توجہ وہیں ہوگی۔